رزق کی تنگی پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کے گھر میں رزق آنا کیوں بند ہو گیا؟ آپ کے گھر میں پیسہ آنا کیوں بند ہو گیا؟ وجہ کیا ہے؟ ایسی کیا وجوہات پیدا ہو رہی ہے کہ ہمارے گھر میں رزق آنا بند ہو گیا؟ رزق کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن ایسا ہو رہا ہے کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں کہیں ایسے نہ پھنس جائے کہ اللہ معاف فرمائے، کہ اللہ پاک رحم فرمائے کہ فاقہ تنگ دستی کی طرف چلے جائیں۔ ایسی کیا وجوہات ہے؟ آپ کے پیسوں میں برکت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آپ مالی طور پر اتنا پریشان کیوں ہیں؟ جب مالی طور پر ہوں گے تو آپ پریشان ہوں گے مالی طور پر، تو آپ ذہنی طور پر بھی پریشان ہو جائیں گے۔ آپ کا جو دماغ ہے وہ ڈسٹرب رہے گا، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ زندگی میں کیا کریں، آپ کیسے آگے بڑھیں، کیسے ان پریشانیوں سے نکلیں، کیسے ان معاملات کو حل کریں، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو میں ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے رزق آنا گھر میں بند ہو جاتا ہے۔ وہ وجوہات جو ہے آپ لوگوں نے نوٹ کر لینی ہے، اور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی مہینوں میں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ رزق کی فراوانی شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، پھر اس کا حل بھی بتانا شروع کر دوں گا کہ کس طرح سے۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہ یاد رکھنا ہے، جس گھر کی عورتیں صبح دیر تک سوتی رہتی ہیں، اس گھر کے مرد کماتے کماتے دفن ہو جاتے ہیں، اس گھر میں رزق نہیں آتا۔ جس گھر کی عورتیں دیر تک سوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، رزق اس سے چلے جاتا ہے گھر سے۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ گھر کی صفائی، گھر میں آپ دیکھیں، گھر میں مکڑی کے جال وغیرہ ہو گئے، یا پھر گھر میں سامان بکھرا ہوا ہونا، چاہے وہ صاف ہو یا گندا ہو تو اور زیادہ پورے گھر میں ایک منحوسیت سی چھا جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر صاف کپڑے وغیرہ جو دھلے ہوئے ہوتے ہیں، جو ہمارے واش ہو کر آتے ہیں، وہ اگر ڈرائی کلین سے بھی آتے ہیں یا کہیں سے، اور آپ نے ادھر ادھر رکھے ہوئے ہیں، وہ ایک ان کی ایک جگہ ہے، جیسے جو ہمارے کبڈ وغیرہ الماری میں ہم رکھتے ہیں، وہ جگہ پر نہیں، ادھر ادھر بکھرے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، یا دھلنے کے بعد، سوکھنے کے بعد جب کپڑے گھر میں آتے ہیں تو وہ ایسے ہی آپ نے ادھر پھیلائے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ کے گھر میں اگر صبح سویرے جب آپ اٹھتے ہیں، اس گھر میں آپ کی صفائی نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ جھاڑو وغیرہ نہ لگانا اور صفائی نہ کرنا، اس وجہ سے بھی رزق کی تنگی پریشانی بہت زیادہ آتی ہے۔ اس کے علاوہ رات کو جھوٹے برتن، یعنی کہ جھوٹے برتن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا رات کا ڈنر کیا ہوا، کھانا کھایا ہوا برتن جو ہوتا ہے، پلیٹیں وغیرہ جو بھی ہے، باؤلز وغیرہ، اب یہ باؤل ہو گئے، یہ پلیٹیں وغیرہ ہو گئی، یہ اگر آپ کی گندی رہ جاتی، یہ واش نہیں ہوتی، تو آپ کے رزق میں 100% پریشانی آئے گی۔ آپ کے واش روم گندا ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے گھر میں رزق کی پریشانی آئے گی۔ بعض لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے، یہ زیادہ تر لوگ جو ان معاملات میں پھنستے ہیں، ان کے گھر میں جنات، آسے بسرات وغیرہ کیوں آتے ہیں؟ یہ اسی وجہ سے آتے ہیں، شام تک سوتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ دوپہر میں اٹھ رہے ہیں، شام میں اٹھ رہے ہیں، تو گھر میں ایک منحوسیت سی چھا جاتی ہے۔ یہ کچھ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے اس کے علاوہ جو ہے اپنے گھر کو اور اپنے آپ کو یہ ذہن نشین کر لیجئے، اپنے گھر کو، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، گھر کی صفائی بہت اچھے سے کریں یا کروائیں، اور اپنے آپ کو بہت زیادہ صاف ستھرا رکھیں، اچھی ڈریسنگ کریں، اچھا اپنے آپ کو رکھیں، کیونکہ آپ اگر گندے ہوں گے اور آپ کمانے کے لیے نکل جاتے ہیں، مردوں سے اسپیشلی کہہ رہا ہوں، یا جو جاب کرتے ہیں ان کے لیے، ان سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ پاک صاف نہیں رہیں گے، آپ کسی بھی وجہ سے گندے رہتے ہیں، تو آپ یہ یاد رکھیے گا، آپ کے رزق میں پیسہ تو مل رہا ہوگا، آپ کو برکت نہیں ہوگی، آپ کو تنگ دستی نظر آئے گی۔ یہ یاد رکھیے گا۔ آج میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو لوگوں نے مجھے بتائی بھی ہے، میں نے یہ کافی ساری چیزیں نوٹس کی ہیں، اس کی نوٹ کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے لا رہا ہوں یہ، تو اس لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ پاک صاف رکھیں۔ نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کرنے سے عورتیں جو ہیں وہ گھر میں نماز اگر پڑھ رہی ہیں تو نماز لازمی ایک وقت کی بھی نہ چھوڑیں، یہ نہ چھوڑیں کہ یہ نہ سوچیں کہ میں ابھی 10 منٹ بعد پڑھ لوں گی، آدھے گھنٹے بعد پڑھ لوں گی۔ نماز نہیں پڑھی جاتی جس گھر میں، اس گھر میں ویرانیت ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا، دیکھیں آج کی ویڈیو جو ہے نا سمجھانے کے لیے، اس لیے میری بات سمجھیے گا، جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی اس گھر میں ویرانیت ہو جاتی ہے، جس گھر میں قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا اس گھر میں ویرانیت ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو معلوم ہوگا اچھے سے، میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ یہ زمین پر، جب حضرت آدم علیہ السلام
یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام نہیں آئے تھے نا، تو اس وقت کی بات کرو جب، تو جنات جو ہے یعنی کہ انسان جب اس وقت نہیں آئے تھے اس وقت کی بات کرو، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، زمین پر جنات فسادات مچا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ان کو مار مار کر ویرانوں کی طرف لے جاؤ، جنگلوں کی طرف لے جاؤ، ادھر لے جاؤ۔ اب ویرانے ہمارے گھر میں ہوگی، اگر ہمارے گھر میں منحوسیت چھائے رہے گی، ہمارے گھر میں گندگی رہے گی، آپ مجھے خود بتائیے تو جنات نہیں آئیں گے؟ جب شیاطین نہیں آئیں گے کیا؟ شیاطین آ گئے گھر میں تو آپ کا معاملہ تو ویسے ہی بگڑ گیا، آپ کے رزق میں برکت نہیں ہوگی۔ شیاطین آ گئے، فرشتے چلے گئے، آپ کے بچا کیا آپ کے رزق میں؟ بتائیں مجھے۔ وہ پیسہ جو ہے نا آپ کو مل تو وہی رہا ہے، آپ یہ کہو گے پیسہ کیا بڑھ کر ملے گا؟ بھائی بڑھ کر آپ کی ایفرٹس کی وجہ سے ملے گا، آپ کی دعاؤں کی، آپ دعا کرو گے، آپ کے ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہوں گی، آپ کی بیوی بچوں کی دعائیں ساتھ ہوں گی، بڑھ کر ملے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر پیسہ وہی مل رہا ہے، ایک مثال ہے، ایک بندے کو 50,000 روپے سیلری ہے اس کی، وہ پیسے میں برکت، اس کو پتہ ہے یار اس میں گھر چل جانا چاہیے، اور مجھے نہیں پتا 50 میں 60 میں گھر ویسے مشکل ہے اس دور میں، لیکن ایک مثال ایگزامپل کے طور پہ دے رہا ہوں کہ یار اسے معلوم ہے 50 میں میرا گھر چل جانا چاہیے، اب 50,000 روپے میں اس کا گھر نہیں چل پا رہا۔ کیوں نہیں چل پا رہا؟ وجہ یہ ہے کہ بیماریاں زیادہ آ رہی ہیں گھر میں، پریشانیاں زیادہ آ رہی ہیں، وہ پیسے جو گھر کے ایک حساب سے لے کر جاب پرسن لے کے چلتا ہے، وہ حساب جو اس نے ایک پورا بجٹ بنایا تھا وہ آؤٹ ہو چکا ہے۔ کیوں؟ گھر میں بیماریاں زیادہ آ رہی ہیں، پریشانی زیادہ آ رہی ہے، ایک بیماری سے اٹھتا ہے صحیح ہوتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، وہ صحیح ہوتا ہے تیسرا بیمار ہو جاتا ہے، اس میں ڈاکٹرز میں زیادہ پیسے، یعنی کہ آپ کو میڈیسنز میں زیادہ پیسے لگ رہے ہیں، اور آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ کیسے معاملات ہیں ڈاکٹرز کے اور میڈیسنز کے، کیسے ہر گھر میں میڈیسنز آ رہی ہیں ہزاروں روپے کی، جس طرح گھر میں گروسری آتی ہے اس طرح میڈیسنز آ رہی۔ تو ان چیزوں سے بچیے۔ دیکھیں جب آپ صبح اٹھیں گے اور پاک صاف رہیں گے، آپ نہائیں گے، آپ پاک صاف رہیں گے، تو آپ کے گھر سے ویسے ہی یہ تنگی پریشانیاں دور ہونے شروع ہو جائے گی۔ باقی جو میں نے پوائنٹس بتائے ان پوائنٹس کو نوٹ کر لیجئے۔ بیت الخلاء میں آپ نے تھوکنا بھی نہیں ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے گا ہمیشہ۔ اس کے علاوہ گھر میں زیادہ دیر تک سونا نہیں ہے، فرشتے رزق لے کر آتے ہیں، آپ سو رہے ہوتے ہیں بس پڑے میں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ کا شوہر کمانے گیا ہوا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا پیسہ ملے گا اسے، وہی ہو سکتا ہے کم ہونا شروع ہو جائے، یہ تو ہے، لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ برکت جس دن آپ لوگ میری بات کو سمجھ گئے کہ برکت میں کتنی پاور ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ اس دن کہیں گے یار عبداللہ بھائی آپ نے صحیح کہا تھا، پیسہ آتا ہے اور نکل جاتا ہے، اس میں یعنی کہ برکت نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیجئے۔ اس لیے ان چیزوں کو، ان پوائنٹس کو ذہن نشین کر لیجئے۔ صبح اٹھیں، گھر کی صفائی کروائیں یا کریں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، نماز یاد رکھیے گا، گھر جب سب صبح اٹھیں آپ کے گھر میں ایسا معمول بنا لیں، میری بات مانیں، آپ یہ سوچیں گے کہ یار یہ مولوی ہو کر ایسی بات ہے، مولوی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، آپ کو ڈیلی روٹین کا میں بتا رہا ہوں۔ آپ نے گھر میں اٹھ کر صبح اللہ کا نام لے کر شروع کریں، آپ سورہ بقرہ پڑھیں، آپ سورہ بقرہ کی تلاوت لگا لیں، اگر پڑھنا نہیں آتا آپ کو قرآن مجید، کوشش کریں قرآن مجید پڑھنا، سیکھیں اس چیز کو، اس میں کوئی عمر کا وہ نہیں ہے کہ آپ کی ایج کیا ہے، آپ سیکھیں اسے۔ نہیں اگر آپ کو آتا تو آپ سورہ بقرہ آپ سن بھی سکتے ہیں، تلاوت لگا کر سنیں اسے، گھر کا ماحول، ایک انوائرمنٹ ایک چینج ہو جائے گا، ایک فریش آپ کو فیل ہونے لگے گا، فریش ایئر گھر میں آنے لگ جائے گی آپ کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جب تسبیحات شروع کر دیں گے، تھوڑا سا اپنے لیے ٹائم صبح صبح نکالیں، آپ نے نماز سے فری ہوئے فجر کی، ناشتہ کرنے کے بعد آپ تسبیحات میں لگ جائیں، تسبیحات پڑھیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کی تسبیح پڑھیں، پھر آپ اپنی جاب کی طرف، شاپ کی طرف، بزنس کی طرف روانہ ہوں۔ تو انشاءاللہ یہ کچھ دنوں میں، کچھ ہفتوں میں انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ باقی جو میں نے پہلے باتیں کی ہیں وہ عورتوں کے لیے، لیڈیز کے لیے، گھر کے خواتین کے لیے، ان چیزوں کو بھی نوٹ کریں، ان چیزوں پر عمل کریں، گھر آپ کا یقین کریں کہ جنت بن جائے گا، ایک سکون والا گھر ہو جائے گا۔ آپ جاب سے جب گھر پر آئیں گے آپ کو گھر پہ سکون ملے گا، آپ کے بیوی بچے گھر میں رہیں گے ان کو سکون ملے گا پورا دن۔ گھر میں پابندی کروائیں نماز کی، جو اگر لیڈیز نماز نہیں پڑھتی ہے تو ان سے میں عرض کروں گا آپ فرض سے شروع کریں۔ نماز پڑھتے ہی آپ کو اگر گھبراہٹ ہوتی ہے تو سمجھ جائے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہے یار آپ سے، بہت زیادہ۔ میں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ نماز پڑھنے کا دل چاہتا ہے لیکن پڑھ نہیں پاتے، انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔